کالے بادل پھٹ پڑے، آسمان سے پانی، زمین پر سیلاب۔ خیبر پختونخوا میں ہر طرف تباہی، 200 سے زائد افراد جاں بحق، سینکڑوں زخمی، درجنوں لاپتہ۔ سیلابی پانی کے شور مچاتے ریلے ندی نالوں سے باہر آ گئے، سڑکیں، پل اور مکان دیکھتے ہی دیکھتے بہہ گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں ایک ہی تحصیل کے 120 سے زائد اور ایک ہی خاندان کے 20 افراد شامل۔ ریسکیو کے لیے پہنچنے والا MI-17 ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، دونوں پائلٹ سمیت 5 افراد جان سے گئے۔ بنیر، باجوڑ، مانسہرہ، بٹگرام آفت زدہ قرار۔ ایبٹ آباد، محمد سمیت 6 اضلاع میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ، نوٹیفیکیشن جاری۔ پورے صوبے میں کل سوگ منانے کا اعلان۔ کلاؤڈ برسٹ اور فلیش فلڈنگ سے بنیر سب سے زیادہ متاثر، اموات کی تعداد 160 سے تجاوز کر گئی۔ پیر بابا، گوکند، حصار، ملک پور، ڈگر، بٹاڑا، پشوڑی اور چگرزئی میں سیلابی ریلوں سے ہر طرف تباہی کی داستانیں۔ بنیر کی تحصیل گدیزی میں 120 سے زائد اموات ہوئیں، درجنوں لاپتہ۔ تحصیل چگرزئی گلباندی میں ایک ہی خاندان کے 22 افراد ملبے تلے دب کر جاں بحق۔ ریسکیو 1122 ضلع انتظامیہ اور مقامی رضاکار آپریشن میں مصروف۔ بنیر بھر میں مسلسل بارشیں، بند سڑکیں اور طوفانی پانی ریسکیو میں بڑی رکاوٹ۔ باجوڑ میں موسمیاتی تباہی سے نظام زندگی معطل۔ تحصیل سالار زئی میں جاں بحق افراد کی تعداد 18 ہو گئی، متعدد گھر تباہ، مرنے والوں میں 12 بچوں سمیت 5 خواتین شامل۔ چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے 7 افراد ملبے تلے دب گئے۔ لوئر دیر میں چھت گرنے سے 5 افراد جاں بحق، 7 زخمی۔ ریسکیو ٹیم 3 گھنٹے پیدل چل کر موقع پر پہنچی۔ ریسکیو عملہ جان پر کھیل کر لوگوں کو بچانے میں مصروف۔ دریائے پنچکوڑا سے 2 افراد کو نکال لیا گیا۔ وادی سوات کے علاقے چنار کوٹ کے قریب پھسلن کے باعث گاڑیاں ٹکرانے سے 2 افراد جاں بحق، 10 زخمی۔ مینگورہ میں پانی گھروں میں داخل، لوگوں کی نقل مکانی۔ خواجہ خیلہ، مدین، کبل اور بری کوٹ میں بھی سیلابی صورتحال۔ مانسہرہ کی وادی سرن میں طوفانی کی وجہ سے پھنسے 1300 سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ گلگت بلتستان میں سیلاب سے 10 افراد لقمہ اجل بن گئے، ضلع خیزر میں 8 افراد جان سے گئے، 2 زخمی۔ دیامر میں بہن بھائی سیلابی ریلے میں بہہ گئے، شاہراہ بابو سر پر لینڈ سلائیڈنگ سے بچہ زخمی۔ ہنزا میں ششپر گلیشیئر پگھلنے سے حسن آباد نالہ کے دونوں کنارے کٹاؤ کا شکار۔ انتظامیہ کی ہدایت پر مکینوں نے گھر خالی کرنا شروع کر دیے۔ ضلع شگر میں 4 روز سے سیلاب کی تباہی، ہارشا ڈگروں میں پورا گاؤں صفائی ہستی سے مٹ گیا۔ سکردو میں طوفانی بارشوں سے کئی سڑکیں بند، ستپارہ ڈیم کے واٹر چینلز تباہ ہونے سے پانی کی فراہمی بند، 2 پاور ہاؤسز کو نقصان پہنچا۔ سکردو کو بجلی کی فراہمی معطل، لینڈ سلائیڈنگ سے شاہراہ کراکرم اور شاہراہ بلتستان کئی مقامات پر بند۔ گلگت کا راولپنڈی سے زمینی رابطہ منقطع، حکومت گلگت بلتستان نے صوبے میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ ترجمان گلگت بلتستان فیض اللہ فراق کے مطابق خراب موسم کے باعث ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا ہے۔ وزیر اطلاعات ایمان علی شاہ کہتے ہیں حالیہ تباہی سے 25 ارب روپے سے زائد کے نقصانات ہوئے۔ آزاد کشمیر میں کلاؤڈ برسٹ اور شدید بارشوں سے 8 افراد جاں بحق۔ مظفر آباد کی تحصیل نصیر آباد میں لینڈ سلائیڈنگ سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق۔ ضلع سدنوتی اور ضلع باغ میں سیلابی ریلوں میں بہہ کر 2 خواتین جاں بحق، 1 زخمی۔ سماہنی کے بھمبر نالے میں سیاحوں کی گاڑی بہہ گئی، 3 افراد کو بچا لیا گیا۔ رتی گلی نالے میں کلاؤڈ برسٹ سے 2 کلومیٹر سڑک تباہ۔ زمینی رابطہ منقطع ہونے سے وزیر اطلاعات آزاد کشمیر سمیت 500 سے زائد سیاح بیس کیمپ میں محصور ہو گئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے راستے میں پھنسے 60 سیاحوں کو بحفاظت محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ SDMA کے مطابق 4 گھر، 6 دکانیں، 1 مرکزی پل اور 4 رابطہ پل تباہ ہو چکے۔ آزاد کشمیر میں تعلیمی ادارے 2 دن بند رکھنے کا اعلان۔ ممکنہ فلیش فلڈ اور بھارتی آبی جارحیت کے خدشے پر دریاؤں کے بہاؤ کی سخت مانیٹرنگ کی ہدایت۔ پاک فوج ہر مشکل میں عوام کے شانہ بشانہ، سوات اور باجوڑ میں پاک فوج کا فلڈ ریلیف آپریشن جاری۔ ٹیمیں سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ سیلاب زدہ علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی، راشن اور ادویات کی فراہمی ہیلی کاپٹر کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ آپریشن تمام سیلاب زدگان کو بحفاظت ریسکیو کرنے اور محفوظ مقامات پر منتقل کرنے تک جاری رہے گا۔
کلاؤڈ برسٹ عام طور پر پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے۔ یہ اصطلاح ان معنوں میں استعمال کی جاتی ہے جیسے بادل پانی سے بھرا غبارہ ہیں جو اچانک پھٹ جاتے ہیں۔ بہت کم وقت میں ایک چھوٹے علاقے پر اچانک اتنا پانی برستا ہے کہ زمین اور نکاسی کا نظام سنبھال نہیں پاتا۔ برساتی پانی سیلابی ریلے کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جہاں پانی کے بخارات سے لدی ہوا تیزی سے اوپر اٹھتی ہے۔ جب نم ہوا بلندی پر پہنچ کر ٹھنڈی ہوا سے ٹکراتی ہے تو بخارات پانی کے قطروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بادل ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو اچانک بڑی مقدار میں پانی برس پڑتا ہے۔ کلاؤڈ برسٹ کی پیشگوئی کرنا مشکل ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت حالیہ بارشوں اور سیلاب بارے ہنگامی اجلاس۔ چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر کی کلاؤڈ برسٹ، لینڈ سلائیڈنگ، سیلاب اور ریلیف آپریشن پر بریفنگ۔ وزیراعظم کی چیئرمین این ڈی ایم اے کو کے پی حکومت کی امداد اور مزید رابطوں کی ہدایت۔ کہا کے پی حکومت کو خیمے، ادویات اور دیگر امدادی سامان فوری پہنچایا جائے۔ امدادی سامان ترجیحی بنیادوں پر روانہ کیا جائے۔ وزیراعظم کا گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی اور وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کو ٹیلی فون۔ قیمتی جانوں کے نقصان پر افسوس کا اظہار۔ ریلیف آپریشن کے دوران وفاق کی طرف سے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ مالاکنڈ ریجن میں کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے اور اس کے علاوہ بہت زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے جو بہت ہی بھیانک قسم کے سیلابی ریلے آئے ہیں اور ساتھ ساتھ ہزارہ ریجن کے اندر لینڈ سلائڈز ہوئی ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ اس کے اندر ریسکیو کرنے کے لیے جو 2 ہیلیز ہمارے صوبائی حکومت کے کام کر رہے تھے، ان میں ہمارا ایک جو ہیلی ہے وہ خراب موسم کی وجہ سے کریش کر گیا، جس میں ہمارے 5 جو لوگ ہیں اس کے پائلٹس اور کریو جو ہے وہ شہید ہوئے۔ اس کے اندر بھی مالاکنڈ اور ہزارہ ریجنز میں کلاؤڈ برسٹ اور بارشوں کی وجہ سے بھیانک سیلابی ریلے آئے جس سے بہت زیادہ جانی و مالی نقصان ہوا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں ریلیف سرگرمیوں میں مصروف 2 ہیلی کاپٹرز میں سے ایک کی تباہی خراب موسم کی وجہ سے ہوئی۔ ضلع انتظامیہ اور صوبائی حکومت کے تمام متعلقہ محکمے اور ادارے ریسکیو اور ریلیف کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو کارروائیوں اور بند سڑکوں کو کھولنے کے لیے ہیوی مشینری لگا دی گئی ہے۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کنٹرول روم سے صورتحال مانیٹر کر رہے ہیں۔ بنیر سے رکن قومی اسمبلی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں اس وقت سیاست نہیں ہو رہی، سب مل کر متاثرین کے لیے کام کر رہے ہیں۔ متاثرہ اضلاع میں بھرپور وسائل کے ساتھ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں یہ وقت سیاست کا نہیں، وفاق اور صوبائی حکومت کو مل کر کام کرنا ہے۔ وفاقی وزیر برائے امور کشمیر امیر مقام نے کہا وزیر اعظم وفاقی حکومت مشکل گھڑی میں متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا گورنر اور وزیر اعلیٰ کے پی کو ٹیلی فون۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں 5 اہلکاروں کے جاں بحق ہونے پر افسوس کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ جاں بحق اہلکار عوام کی خدمت کے مشن پر تھے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کا وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور سے ٹیلی فونک رابطہ، ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی سوگوار خاندانوں سے اظہار ہمدردی، کہا کہ غم کی گھڑی میں اہل پنجاب متاثرین کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا علی امین سے رابطہ، تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کا جانی نقصان پر اظہار افسوس، ایکس پر کہا مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بارشوں کا نیا اسپیل، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں 18 سے 21 اگست تک تیز بارشیں متوقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ بلوچستان کے اضلاع بارکھان، لورالائی، زیارت، سبی، جوب اور قلعہ سیف اللہ میں بارشوں کی پیشگوئی۔ اسلام آباد اور لاہور میں موسم ابر آلود۔ پنجاب حکومت نے حفاظتی اقدامات کے لیے الرٹ جاری کر دیا۔ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات عرفان ورک کا کہنا ہے کہ 18 اگست سے بارشوں میں شدت آئے گی جو 2 سے 3 روز جاری رہے گی۔